مولا علی شاہ چلو آدم تو کوئی گال کوئی نہیں ٹھیک ہے سارے سارے نہ تک اندر اور گھوٹو پوی اور خدا تے کو ہدایت دے بھی جے نیوی تیرے نصیب وچ ہدایت نکلی پاں تے دو جنگاں دے آدھے چ پوی تے اندروں اندروں پاڑ کری خدا دے قہر کو نہیں ڈردا اور خدا دے تخت تے محمد مصطفیٰ کو بلھاوے تے تو کافر کی ویسے خدا دا اپنی کبریائی دے وچ اپنی احدیت وچ اپنی سمدیت وچ اپنی ذات وچ اپنی صفات وچ اڈو پردے مردے قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد لم یلد لم یلد ولم یولد اڈو آدھے مولا علی مجترفیہ ایک پھیرا پاوے ہا ایک بال دیواوے ہا تے چاہی کے بعد دیران دی ستھڑ نظرانے کی تے دھک کئی چلی گئے تین 300 سال بعد شروع کیا جانے والا عمل اس کو تم عبادت کا درجہ دیتے تم سنی ان سے میری بحث نہیں ہے نہیں ہے میری بحث بالکل نہیں میں ان سے بحث کرتا ہمیں اپنا ایمان بچانا اپنے مسلمان بھائیوں جو غلط فہمی کا شکار ہیں جو صرف اس بات کے اسیر ہیں کہ وہ ہمارے حسین کا نام لیتے ہیں اور ظالم تجھے معلوم نہیں وہ حسین کی محبت میں آنسو بہا کر تیرے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا حسین کی محبت کا مطلب یہ کہاں سے نکل آیا کہ تو ابو بکر کا دشمن بن جائے تو عمر کا دشمن بن جائے تو عثمان کا دشمن بن جائے تو علی کا دشمن بن جائے اور تو خاندان نبوت کا اور تو سارے صحابہ کا دشمن بن جائے تو قرآن کا منکر بن جائے تو خدا کی توحید کا منکر ہو جائے یہ ہے حسین کی محبت کا مطلب نعرہ تکبیر کہاں ہے بتاؤ علی سے محبت کا یہ صلہ کہ علی سے محبت کرنے کے بعد تمہارے پاس نماز نہ رہے تم چرس پینے لگ جاؤ تم بھنگ پینے لگ جاؤ تمہاری شکل و صورت دہشت گرد والی ہو جائے تم پہلے درجے کے بدماش اور لوفر نظر آؤ جوتے تم رکھ لو بدبو کے پھدکے تمہارے جسم سے آئیں لکے تمہارے چہرے پر ہو تم لوہا پہن لو تمہارا لباس تہذیب و شرافت سے عاری ہو جائے تمہاری گفتگو انسانی اخلاق سے دور نکل جائے جب تم بولو تو گالی دو جب منہ سے لفظ نکلے تبرہ نکلے جب نکلے سب و شتم نکلے یہ ہے علی کی محبت یہ ہے اہل بیت اطہار کی محبت وہ پاکیزہ گھرانہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے والا دین سمجھنے والا جن کے سامنے فرشتے آئے جن کے سامنے قرآن نازل ہوا ان کے ماننے کا مطلب یہ ہے علی کی محبت کا مطلب یہ ہے سیدہ فاطمہ کی محبت کا مطلب یہ ہے حضرت حسن کی محبت کا مطلب یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا انکار کر دو 5 وقت کی نماز کا طریقہ جو رسول اللہ نے بتایا اس کا انکار کر دو کیوں نہیں تم سمجھتے تمہارا یقین اس بات پر بیٹھ جاتا ہے کہ تازی کو دیکھ لینا چوم لینا یہ کار ثواب ہے کار عبادت ہے جب وہ کار ثواب بن گیا کار عبادت بن گیا تو پھر نماز جاتی رہے گی جب علی کو مشکل کشا مان لو گے تم کو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی جو علی نبی نے تم کو دیا ہے تم کو وہ نہیں ماننے دیتے نبی نے اپنا داماد اپنا صحابی 10 مبشرہ میں سے جنت کے سرٹیفکیٹ والا جنت کے سرداروں والا نیک صالح عابد متقی امام الزاہدین امام العابدین امام المتقین امام المؤمنین ابو بکر کے پیچھے چلنے والا عمر کے ساتھ دینے والا عثمان کے ساتھ چلنے والا عثمان کی اطاعت کرنے والا خلیفہ راشد وہ نہیں اور وہ خدا نہیں ماننے دیا تم کو جو خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بنوایا ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی تکلیفیں جتنی کلفتیں جتنی صعوبتیں جتنے مصائب و آلام شدائد
پریشانیاں برداشت کی، صرف اللہ کو منوانے کے لیے رسول نے برداشت کی. جس رسول نے اتنی محنت کے بعد جو خدا تم کو منوایا، اس نے خدا کو تمہارے دل و دماغ سے نکال کے وہاں علی کو مشکل کشا بنا کے بٹھا دیا. یہ نبی سے محبت ہے. نبی کی ساری محنت، علی کی جھوٹی محبت کے نام پر ساری محنت تمہاری وہ لوٹ کر لے گیا. 23 برس کی نبی کی محنت تمہارے دل و دماغ سے نکال دی. 23 برس میں نبی نے اللہ سے قرآن حاصل کیا، تمہیں وہ چھوڑنا پڑا. 23 برس میں نبی نے صحابہ کی پاک جماعت تیار کی، تم نے وہ چھوڑ دیا علی کی محبت. خدا جن پر اعتماد کرتا ہے، پیغمبر کے بعد یہ کتاب جن کے سپرد کرتا ہے، تم علی کی محبت میں ان پر عدم اعتماد کرتے ہو کہ وہ منافق تھے. یہ علی کی محبت کا تقاضا ہے. یہ محبت کا کون سا انداز ہے؟ اور محبت کرنے والے تو دشمن کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھ کر اپنا بنا لیتے. اہل محبت کا تو یہ وتیرہ ہی نہیں ہے. پھر کتنی خوفناک بات کہتے ہیں جس پر ہمارا سنی سے دھلنے لگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جناب ہمارا اور اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں. یہ اتنی بات میری توجہ سے سماعت فرمائیے گا. یہ کہتے ہیں ہمارا اور اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں، یہ دین صحابہ سے لیتے ہیں، ہم اہل بیت سے لیتے ہیں. اور سنی کہتا واہ 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 واہ، لاکھ 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 لعنتیں تیری واہ واہ دو تے کروڑ دفعہ لعنتیں. یہ چاہ نہیں تو سمجھ کہ جان اس کو کریں گی تو خدا تک توبہ دی توفیق نہیں. اتنی بات کہہ کر وہ تم سے تمہارا ایمان چھین کر لے گیا. وہ کتنا عیار ہے کہ دلاورست تجھ دے کے بکف چراغ دارت. کیسا بے حیا اور بے شرم چور ہے کہ چوری کے لیے بھی آیا اور چراغ ہاتھ میں لے کے نکلا ہوا. دلاورست تجھ دے کے بکف چراغ دارت تمہارے سامنے بیٹھ کر صحابہ پر عدم اعتماد کا اظہار کر گیا. وہ کہتے ہیں سنی صحابہ سے لیتا ہے، میں اہل بیت سے لیتا ہوں. وہ صحابہ کا دین اس کو قبول نہیں، وہ ان پر اعتماد نہیں کرتا. تم واہ 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 کہہ رہے ہو. اور بتخ جب پترا تیرا ایمان نہیں رہا، توبہ کر، استغفار کر، اس پر خوش مت ہو، لعنت بھیج، اس کی زبان کو روک کہ وہ مردود پیغمبر پر تہمت لگا کر کافر ہو گیا ہے. پیغمبر 2 دین لے کر آیا ہے، پیغمبر 2 قرآن لے کر آیا کہ گھر والوں کو اور دین بتاتا ہے، باہر والوں کو اور بتاتا ہوں. کافر ہین جڑا نہیں منے دا وہی ہے. گال سنو، کام کرو. تم پتہ نہیں کس خیال میں ہو، وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، نشے منوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا. تمہیں نہیں معلوم دشمن کتنی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ اس ملک میں کام کر رہا ہے. تمہارے اس عقیدے سے کوئی اختلاف نہیں. میں اختلاف رکھنے والوں کو اپنے میں سے نہیں سمجھتا. میں نہیں جانتا فتویٰ شفتویٰ کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم. میں تو صرف اتنی بات جانتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفار کی نشانی ہے. بس لیغیظ بہم الکفار. مولوی کیا کہتا ہے، عالم کیا کہتا ہے، مفتی کیا کہتا ہے، فقیہ کیا کہتا ہے، میں نہیں جانتا. لا حول ولا قوة. ہاں جی، کیا عرض کر رہا تھا جی؟ لیغیظ بہم الکفار. کیا اللہ نے کہا نا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع الله أكبر
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع نبی دی 23 سال دی کمائی جو سامنے آئی نا ابو بکر دی جماعت آیا الصادقون الفائزون